إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. رواه البخاری. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی تعریفات اور بے شمار تسبیحات اس رب المجدد والکرم عبدی لا دوا لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے جو لاسانی اور لافانی. درد و سلام کے بیشوا قیمتی نظام پیش ہو جملہ انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں حالات حاضرہ اور آپسی اتحاد کی اہمیت اور انتشارات کے نقصانات کی مختصر وضاحت کی گئی تھی. آج کے جمعہ میں بھی اسی موضوع کی مختصر وضاحت کروں گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں موجودہ حالات کی ترجمانی بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ساری تعلیمات اسلامی اجتماعیت اور آپسی اتحاد و اتفاق محبت پر قائم اور دائم ہے. اس کے اپوزٹ میں ہمارا دنیاوی بھی نقصان ہے اور دینی بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات سے ہمیں اور آپ کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے لیے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا. کہ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا وجعلناکم شعوبا
اور مختلف قبائل کے اندر تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسرے کا پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بزرگی، مقام، مرتبہ، شان اور شوکت تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہماری باتوں کا علم ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ نے ہمیں پیغام دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، ایک بنایا، اور مختلف قبائل میں تقسیم کیا تاکہ دوسرے کا تعارف ہو۔ اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ کسی قبائل میں پیدا ہونے کی وجہ سے قرآن نے وعدے کر دیا، کسی خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے نہیں، یا آج کی موجودہ میں یہ کہہ لیجیے کسی ذات اور برادری میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں مقام ہے ایمان و عمل کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ یہ آیت ہمیں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے کہ تمام انسان ایک ہے، تمام انسانوں کے اندر اسلامی اجتماعیت ہونی چاہیے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اجتماعیت کی، اتحاد اتفاق کی کتنی اہمیت آپ نے سنا۔ مزید حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں المؤمن للمؤمن کالبنیان اشد بعضہ بعض، آپ نے فرمایا مومن مومن کے لیے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک عمارت کی طرح سے ہے، بعض جو بعض کے اندر پیوست کر چکی ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ایک دوسرے انگلی سے ملا دیا، ایک انگلی کو دوسرے میں پیوست کر دیا، اور کہا مسلمانوں کو اس طرح رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے غور کریں گے تو یہ بات اثر من الشمس ہو جائیں گی کہ اسلام نے مسلمانوں کو اتحاد اتفاق میں، اجتماعیت پہ بہت زور دیا ہے، اور اس اجتماعیت کے اندر بہت بڑی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اللہ کے رسول میں کتنا پیارا مثال دیا ہے، کل بنیان، یہ ایک عمارت کی طرح سے ہے، ایک دیوار کی طرح سے۔ اس کی مثال کیسے آپ سمجھیں گے؟ اس طرح سمجھیے، یہ عمارت کھڑی ہے، اب دیکھیں، یہ پہلے عمارت نہیں تھی، مختلف اشیاء کو جمع کیا، مثال کے طور پر اینٹ، ریتی، سیمنٹ، سلیہ وغیرہ کے مجموعے کے نام عمارت ہے۔ اگر کوئی انسان ایک مکان بنانے میں 2000 اینٹ میکسیمم لگتا ہے مان لیا جائے، اگر اس کے بعد 10,000 اینٹ ہیں، ایک مکان کو کھڑی کرنے میں 10 گولی سیمنٹ لگتا ہے، میرے پاس 50 گولی سیمنٹ ہے۔ ایک مکان کو بنانے میں 1 ٹن سلیہ لگتا ہے، میرے پاس 10 ٹن سلیہ ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، سب چیز زیادہ ہے۔ کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عمارت سے بن جائے گی؟ سلیہ کو الگ کر دو، اینٹ کو الگ کر دو، ریتی کو الگ کر دو، سیمنٹ کو الگ کر دو، کیا عمارت کھڑی ہو جائیں گی؟ یہ سلیہ سے عمارت نہیں بن سکتی ہے، صرف سیمنٹ سے عمارت نہیں بن سکتی ہے، صرف اینٹ سے عمارت نہیں بن سکتی ہے، صرف چونے اور گاڑے سے عمارت نہیں بن سکتی ہے۔ ایک عمارت کو کھڑی کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، سلیہ، سیمنٹ، ریت، بالو، اینٹ، یہ تمام چیزیں اکٹھا ہو جائیں گے تب جا کر دیوار کھڑی ہوں گی۔ اگر یہ چیزیں اکٹھا نہیں ہوں گی، رب ذوالجلال کی قسم، قیامت کی صبح تک آپ دیوار کو کھڑی نہیں کر سکتے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مثال دیا، کل بنیان اشد بعض بعض، کہ تم دیوار کی طرح سے ہو، ایک عمارت کی طرح سے ہو۔ ایک عمارت جس طرح سے اینٹ، سیمنٹ، سلیہ آپس میں ملی ہوئی رہتی ہے تب جا کر عمارت بنتی ہے، یعنی مسلمان کو آپس میں ایک اور نیک رہنا چاہیے۔ تمام ذاتی والے کو الگ الگ بانٹ دیا جائے، تمام جماعتوں کو الگ الگ بانٹ دیا جائے، تمام مسئلہ کو الگ کر دیا جائے، ہماری طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ اور یہی صورت حال آج مسلمانوں کی طاقتوں کو مسلکوں کے نام پہ کمزور کیا جا رہا ہے، اور غیروں کی طاقتیں اکٹھا ہو رہی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اجتماعیت کے اندر طاقت اور قوت ہے، جیسا کہ اللہ کے وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر مثال دیا، کل بنیان، تم دیوار کی طرف سے ہو،
اللہ ہمارے اندر اسلامی اجتماعیت، اسلامی حمیت و غیرت کا پیدا کر دے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی انتشارات کی وجہ ہے، ذریعہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ پہ مارے کاٹے اور پیٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر اجتماعیت آ جائے، جو اس اجتماعیت کا پیغام اسلام نے دیا ہے، تو الحمدللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد آئے گی۔ آج دیکھ لو کہ مسلمانوں کے پلیٹ فارم پر لانا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے ترازو کے پلڑوں پہ میڈکوں کا تولنا، یعنی جیسے کہ ترازو کے پلڑوں پہ میڈکوں کا وزن نہیں کر سکتے، ویسے ہی مسلمانوں کو آپ ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکتے۔ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پر آنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اگر وہ آ جائے تو پوری دنیا میں ہمیں بلند و بالا رہیں گے، اور قرآن نے اس بات کا چیلنج بھی کیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے اندر اسلامی اجتماعیت کو برقرار رکھے اور پیدا کر دے۔ آج انتشارات، اختلافات، جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کے ساتھ محرومی اور بدسلوکی کا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد ہے۔ آج نہ کل آئیں گی۔ گزشتہ جمعہ 12 نومبر کو میں نے بتلایا تھا اور آپ نے سنا تھا تلنگانہ کے مختصر حالات کو۔ جمعہ کے دن مسلمانوں نے اجتماعیت کا ثبوت دیا، آپسی اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کے سامنے جو تلنگانہ کے اندر یا جہاں کہیں بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جہاں کہیں بھی جلوس سے نکالے گئی، احتجاج کیا گیا، مسلمانوں نے امن و امان کے ساتھ احتجاج کیا، نعرے نکالے۔ اس کے اپوزٹ 13 نومبر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان، پورے مہاراشٹر، ہندوستان کی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے مدد آئی۔ آپ نے مہاراشٹر کے بارے میں سنا ہوگا، امراوتی، ناندیڑ اور مالیگاؤں وغیرہ کے اندر 13 تاریخ کو ایک احتجاجی اپوزٹ جلوس غیروں کی طرف سے نکالا گیا۔ اس جلوس کے اندر، اس امراوتی شہر کے اندر جو اپوزٹ میں جلوس سے نکالی گئی تھی، اتنا خطرناک نعرہ تھا، اس نعرے کا استعمال میں کر بھی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس اجلاس، اس احتجاج کے اندر اتنا برا لفظ استعمال کیا گیا کہ میری جرت نہیں ہو رہی ہے میں اس لفظ کو استعمال کر کے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں۔ یہ کیوں؟ ہمارے آپ سے انتشارات کی وجہ سے۔ اور اتنا ماحول شام ہوتے ہوتے بگڑ گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس مہاراشٹر کے اندر، صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں نے امن کا نعرہ بلند کیا تھا۔ وہ امن پسند نہیں ہے، جو غیر مسلم، مطلب اس سے وہ مسلم غیر مسلم مراد ہے، وہ ہندو مراد نہیں ہے، جن کا دل صاف ستھرا ہے، جو فساد کے قائل ہیں وہ مراد ہے، وہ ہندو مراد ہے، وہ آتنکوادی مراد ہے، جو ملک کے اندر، دیش کے اندر، اسٹیٹ کے اندر امن و امان کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، کسی طرح سے دنگا ہو اور معاملات بگڑ جائے، اور واقعی بہت زیادہ بگڑنے والا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا جو ماحول بگڑنے والا تھا، اس مہاراشٹر گورنمنٹ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی دانائی، عقل مندی سے پوری ٹیم کے ساتھ امراوتی، ناندیڑ، مالیگاؤں وغیرہ میں کنٹرول کیا حالات کو، اور حالات بہت ہی زیادہ ناگفتے ہونے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز پہ کنٹرول کیا۔ میں اس کے لیے اپنی طرف سے بھی، مسلمانوں کی طرف سے ہی مہاراشٹر گورنمنٹ کو داد دیش پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ تو کیوں رد عمل ہوا؟ تو جانتا ہے وہ یقیناً ہم قانون کے دائرہ میں رہ کے جو کام کریں گے، آج نہیں تو کل اللہ کی طرف سے ہماری مدد آئیں گی۔ آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دلی کے اندر چند دنوں میں کیا کیا ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس ہریانہ شہر کے اندر جو گروگاؤں ہے علاقہ، جسے آپ نے سنا ہوگا، ہریانہ شہر کا واقعی سٹی ہے، تو وہاں کی بہت ساری مساجدوں کو بند کرنے کی بات ہوگی، روڈ پہ نمازیں پڑھی جا رہی تھی، اس پہ پابندیاں لگا دی گئی، اور روڈ پہ نہیں پڑھے جانے، نماز نہیں پڑھنے کے لیے غیر مسلموں نے احتجاج بھی کیا، روڈ پہ نمازیں بند ہوگی، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ آج ہندوستان کے اندر سب ہندو فسادی نہیں ہے، آج بھی ہندو ایسے ہیں جو امن کے قائل ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھائی چارہ قائم دائم رہے، ہم سب مل کر اپنے دیش کو آگے بڑھائیں۔ یہ کچھ فسادی لوگ ہیں جو فساد بہت رکھتے ہیں۔ اسی گڑگاؤں کے اندر بہت سارے، دیکھیں آپ نے اخبارات کو پڑھا ہوگا، پنجابیوں نے اپنے
گرودوارہ کو خالی کرنے کا جمعہ کے دن آؤ میرا گرودوارہ آپ کے لیے آپ کو دعوت، آپ نماز کا اہتمام کریں۔ غیر مسلموں نے پیپر میں نے پڑھا اپنے مکان کی چھتیں جو 100 بائی 100 کی تھی، غیر مسلمان آؤ اگر تمہیں تمہارے مسجد میں جگہ نہیں ہے، روڈ پہ نماز کی مقام دیا ہے، ہماری چھت تمہارے لیے کافی ہے، آؤ ہماری چھت پہ نماز پڑھو۔ کہیں غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے اپنا مکان دیا کہ اگر تکلیفیں ہیں ہمارا اتنا بڑا گودام ہے، گودام کو خالی کر کے نماز پڑھو۔ یہ گرودوارے کے اندر کی وفاداری، یہ ایسے ہندوؤں کی طرف طرفداری، یہ ہمدردی یہ کیوں ہے؟ یقینوں سے احساس ہے انسان مسلمان اور اسلام امن پسند، اسلام ہمیشہ امن و امان، اجتماعیت اور اتحاد اتفاق کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، لہذا ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے اپنی مساجدوں کو آباد رکھے۔ نمازیں پڑھنا ترک کر دیں گے کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، نماز کی پابندیاں کرے، اللہ سے دعا کرے اور اپنے اندر اسلامی اجتماعیت کو برقرار رکھے، انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، رواه البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، نہ انصافی کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اسے کسی ظالم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کیسے امن قائم ہوگا، کیسے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا؟ کہ آج غیر مسلمیں، میں نے دیکھا پیپر کے اندر کہ مندروں کے اندر بھی نماز کی اجازت دے دی گئی کہ اگر جگہ نہیں تو آؤ ہماری مندر پڑھو، نماز پڑھتے ہوئے دکھائے گا واللہ عالم۔ آج مسلمان ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے روکتا ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا رہتا، دیکھیں گا اللہ انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل حدیث ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو اور قادیانیوں کو مسجد میں آنا سخت منانا ہے۔ کہاں سے اسلام کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہے؟ ایک مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے، اپنی مساجدوں کے اندر، مسلکی مساجدوں کے اندر بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں آنا آپ کو ممنوع ہے۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ یہی ساری کمزوریاں ہیں کہ آج ہم گاجر مولی کی طرف سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آج مسلکوں کے اندر، برادریوں کے اندر ہمیں بانٹ دیا گیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان تمام چیزوں سے بالائے تاک رکھتے ہوئے اسلامی اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اجتماعیت کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ دیکھیے اجتماعیت کے اندر کتنا فائدہ ہے۔ آپ ایک پتھر کو لیجیے، چھوٹا سا پتھر، اور ایک کتے کو ماریے، پتھر کو دیکھتے ہی کتا بھاگ جائے گا دور تک، اتنا دور بھاگے گا کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس اسی پتھر کو، پتھر وہی ہے، اس پتھر کو کسی شہد کے چھتے پہ ماریے، شہد کے چھتے میں پتھر ماریے، وہ شہد کے چھتے میں وہی پتھر وہی جس سے آپ نے کتوں کو بھگایا تھا، وہی پتھر آپ شہد کی چھتے پہ مار رہے ہیں، آپ کی جان نہیں بچے گی۔ ساری مکھیاں، وہ بھاگنے والی نہیں، وہ ساری مکھیاں اکٹھا ہو کر آپ کے جسم کو لہو لہان کر دے گا۔ کیا اس شہد کی مکھی کے اندر اجتماعیت، اتحاد اتفاق ہے، کتے کے اندر اتحاد اتفاق نہیں۔ وہی مثال ہماری کہ اگر ہمارے اندر آج بھی وقت ہے کہ اتحاد اتفاق پیدا ہو جائے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہمارے سامنے زیر نگی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں اس حدیث کو آپ سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی قریب میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ممالک اسلامیہ پہ قابض ہونے کے لیے لوگوں کو ایسے ہی دعوت دی جائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، لیکن سمندر کے قش و خاشاک کے مانند اور تمہارے قلوب کے اندر، تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی دنیا کو ہم چاہنے والے ہو جائیں گے اور موت سے ہم بھاگنے والے ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت ہو جائیں گی اور ہمارے دلوں سے آخرت کی محبت ختم ہو جائے گی، موت سے ہم بے فکر ہو جائیں گے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ موت آنے والی ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ دیکھیے اس حدیث میں کتنا پیارا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا ممالک اسلامیہ پہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے یا اسلامی ممالک پہ قابض ہونے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے، انہیں ایذائے پہنچانے کے لیے تمام لوگ ویسے ہی اکٹھا ہو جائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آج پوری دنیا کی تاریخ کو دیکھیے، ایک دو ملک نہیں، پوری دنیا کی ہسٹری سامنے رکھیے کہ آج غیروں کے اندر اجتماعیت آ رہی ہے، غیروں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہو رہا ہے اور وہ سارے اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف آپ دیکھیں پورے عالمی زمانے میں دیکھیے ایک ساتھ آوازیں بلند کر دیتے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اتحاد اتفاق کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث سے بات ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آپس کے اندر ایک بنے، نیک بنیں، ہر طرح کے انتشارات سے اپنے آپ کو، اپنے محلے کو، اپنے گھروں کو، اپنے کنبہ کو محفوظ اور معمول رکھیں۔ یقین مانو اسلامی اجتماعیت کے اندر جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شیشہ پلا ہوئی دیوار کی طرح سے، یعنی ایک دم مضبوط قابل جسہ اور طاقتور ہے، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کا، باتوں کا پاس و لحاظ نہیں، ہم سنتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، لیکن یقین مان لو اگر ہم سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے اندر عملی نمونہ اگر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری آج نہیں تو کل کامیابی ہوگی ہی انشاءاللہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آئیے نماز کا معاملہ میں نے اشارہ کیا تھا، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی بڑی اجتماعیت ہے، امیر، غریب، فقیر، قلات، بھکاری، رئیس، بادشاہ، جو بھی آئے کوئی امتیاز نہیں، کوئی امتیاز نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ یعنی اس نماز ہمیں اس بات کی تربیت، تعلیم اور پیغام دیتی ہے کہ اپنے اندر ہم اجتماعیت پیدا کریں انشاءاللہ، پھر جو ہماری طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں، ہماری طاقتیں اگڑ چکی ہے، اسلامی اجتماعیت کے ذریعہ ہی یہ طاقتیں برقرار ہو سکتی ہیں اور ہمارا بھی یہاں ایک نام ہو سکتا ہے۔ ہماری تعداد سمجھ کے ہندوستان کے اندر 20% ہے، 20% ہماری تعداد، یہ کوئی کم ہے، بہت تعداد ہوئی۔ اور آپ کو بتاؤں سکھوں کی تعداد ہندوستان میں کتنی ہے؟ پنجابی ہندوستان میں سکھوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 2%۔ کتنی ہے تعداد؟ اگر آپ کو معلومات مجھے بتا سکتے ہیں۔ میرے علم میں ہندوستان میں سکھوں کی تعداد 2% ہے، مسلمانوں کی تعداد 20% ہے، لیکن جو مانگیں سکھوں کی پوری ہو جاتی ہے 2% کی بنیاد پر، 20% والوں کو مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ 2% وہ ایک ساتھ ہے۔ پنجاب کی گلیارے سے آوازیں نکلتی ہے، کلیاں کمانی تو وہ ٹھکا دیتا ہے، اور ہماری آوازیں یہاں نکلیں گی یہیں رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر اسلامی اجتماعیت نہیں ہے۔ اجتماعیت کے اندر برکت ہے، جہاں اجتماعیت ہوگی حکومت کو وہاں گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے، وہاں جھکانا پڑتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اسلامی اجتماعیت، اسلامی حمیت، اسلامی غیرت کو پیدا کریں، آپسی انتشارات اختلاف کو دور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس کے اندر اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارے جو بھائی بدین سے دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔
اے اللہ جب تو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں اندر جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.